ہم انہیں وارث بنائیں گے۔ اب میرے بچوں ڈنکے کی چوٹ پہ نعرہ لگایا کرو علی وارث۔ اگر کوئی تم سے حوالہ پوچھے تو حوالہ نوٹ کرو، سورہ قصص آیت نمبر 5۔ علی بھی وارث، حسن بھی وارث، حسین بھی وارث، سجاد بھی وارث۔ آج اگر یہ ذکر زندہ ہے یقین کرو کہ تیرا میرا کمال نہیں، اس ذکر کا وارث زندہ ہے۔ قرآن کا وارث بھی زندہ، ذکر کا وارث بھی زندہ۔ جو قرآن کا وارث وہی ذکر کا وارث۔ جو ہے یا نہیں؟ ہم انہیں امام بنائیں گے، ہم انہیں وارث بنائیں گے۔ اچھا پھر ذکر کرتے ہیں اس کا جو نبیوں کا وارث ہے۔ بھائی سارے حسینی بیٹھے ہو، ہر حسینی کربلا کی جانب روح کر کے یہی زیارت پڑھتا ہے نا، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا صلوات پڑھے سارے مل کے جو ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن صالح والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ ہر حسینی روئے کربلا یہی زیارت پڑھتا ہے، اے آدم کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام، اے نوح کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام، اے موسیٰ و عیسیٰ کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام، اے مصطفیٰ و مرتضیٰ کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام۔ پتہ چلا کربلا میں حسین نے سجدہ کر کے صرف اپنی بیعت کو نہیں بچایا، 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو بچایا۔ اچھا چونکہ وارث کی بات ہو رہی ہے تو دل ہو تو میں زیارت وارثہ کی تشریح کروں آج ماشاءاللہ۔ اے آدم کے وارث تجھ پہ سلام۔ کون آدم؟ صفوت اللہ، یعنی صفوت میں حسین آدم کے وارث۔ اب اس جملے کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک صفوت کا پتہ نہ چلے گا۔ صفوت کہتے ہیں چننے کو، سلیکٹ کرنا، منتخب کرنا، صفوت۔ کیونکہ اللہ نے پوری کائنات میں اپنے حبیب کو چنا تھا، اس لیے کہا مصطفیٰ۔ صفوت سے مصطفیٰ، صفوت۔ میں اس کو اور سمجھاؤں آسان طریقے بچوں کے لیے، بزرگ تو یقیناً سب جانتے ہیں۔ جب آپ دودھ بوائل کرتے ہیں اور بوائل کے دوران اوپر بالائی آ جاتی ہے، جسے ملائی کہا جاتا ہے، اوپر اکٹھی ہو جاتی ہے، اسے انگلش میں کہتے ہیں کریم، عربی میں کہتے ہیں صفوت۔ یعنی جو نیچے برتن تھا اس سے چنیدہ میٹر، مثلا میں کہوں کہ آٹے کا کریم مجمع، بھیڑ کا کریم مجمع، سیدہ مالی کا کریم مجمع۔ کیا مطلب؟ میرے سامنے بیٹھے، کیا مطلب؟ چنا ہوا مجمع۔ صفوت میرے سامنے بیٹھی ہے، حسین صفوت میں آدم کے وارث۔ میرے تیرے چھٹے امام سے پوچھا کہ امام ششم سے، مولا آپ کے دادا کو کیوں کہا جاتا ہے کہ حسین آدم کا وارث صفوت میں؟ میرے مولا نے فرمایا وہ جب بس میں ملائکہ میں اللہ نے، بیٹھو شریف بیٹھو جلدی میں آپ کے لیے نمک آ رہا ہوں، بس میں ملائکہ میں اللہ نے آدم کو چن لیا تھا اور اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ امام ششم فرماتے ہیں وہ جو ایک مرتبہ آدم کے آگے جھکے تھے وہ قیامت تک قبر حسین کا طواف کر رہے ہیں۔ حسین اسی آدم کا وارث۔ اگلا فکرہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، یہ نبی اللہ بھی ہے، نجی اللہ بھی ہے۔
نو کا لقب ہے نجیج اللہ، نجات دینے میں حسین نو کے وارث۔ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، بھائی شیعہ سنی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، حضرت نوح کو نجیج اللہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ کئی سال 9.5 سال تبلیغ کی، چند بندے ایمان لائے، نوح پریشان ہو گئے، میرا اللہ نہیں مانتے کیا کروں؟ اللہ کے واسطے نوح ایسا کر تو کشتی بنا۔ نوح نے کشتی بنا دی، نوح اعلان کر دے جو کشتی میں آئے گا بچ جائے گا، اور جو کشتی سے باہر ہے وہ تباہ ہے، غرق ہے، ختم۔ اب معیار نوح کی کشتی، جو آگے بچ گئے اور جو نہیں آئے وہ غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اچھا جو نہیں آئے ان میں ایک نوح کا سگا بیٹا بھی تھا، بیوی بھی تھی، وہ کشتی میں نہیں آئے۔ مجھے بتاؤ کہ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا؟ نہیں، تباہ ہو گئے۔ میرا اللہ کچھ تو رعایت ہو، آخر تیرے نبی کی بیوی ہے، نبی کا بیٹا ہے، بھئی کچھ تو ہو نا۔ یقیناً بعید نہیں آواز توحید ہے مسلم کاظمی، میں نبی سے رشتہ داری نہیں دیکھتا، نبی سے وفاداری دیکھتا۔ خیر ہے بیوی ہے، میں نے تو کہا تھا کشتی میں کیوں نہیں آئی، قصور اس کا اپنا، بیٹے کو کہا تھا آجا نہیں آیا، قصور اس کا اپنا۔ اب آدم کی اولاد کو نجات ملی نوح کی کشتی سے، حسین نوح کے وارث۔ کربلا سے پہلے نجات کا معیار کلمہ توحید تھا، مگر کربلا میں توحید کا اقرار کرنے والے حسین کے مقابلے میں اب کربلا میں معیار نجات بدل گیا۔ اب اللہ یہ نہیں دیکھے گا کوئی مجھے کتنا مانتا ہے، یہ دیکھے گا حسین کو کتنا۔ وہاں توحید کا اقرار کرنے والے، جہاں توحید کا اقرار کرنے والے، اب نجات کا معیار کشتی۔ اب پتہ چلا کیوں فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ، صرف حسین کے بارے میں نہیں فرمایا، میرے نبی نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح۔ بھائی ایک ہوتی ہے تشبیہ، ایک ہوتی ہے وجہ تشبیہ۔ مثلا آپ کہیں جی میرا بیٹا تو چاند ہے، یہ تشبیہ ہے، اس تشبیہ کے پیچھے ایک وجہ تشبیہ ہے جسے خوبصورتی کہتے ہیں۔ آپ نے چاند میں بھی خوبصورتی دیکھی، پھر آپ نے بچے کو بھی کہہ دیا یہ چاند ہے۔ اب میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح، یہ تو تشبیہ ہے۔ اب وجہ تشبیہ کیا؟ کیونکہ نجات کا معیار وہاں یہ نہیں تھا کوئی نوح کا کیا لگتا ہے، نجات کا معیار تھا کشتی میں کون آتا ہے۔ اب قیامت تک نبی یہ نہیں دیکھیں گے کوئی میرا کیا لگتا ہے، یہ دیکھیں گے میری اہل بیت کا کیا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اچھا میں کیا ہر ایک جملہ کہوں گا۔ امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں تشریف لائے، امام نے جنگ بھی کی، اپنی شہادت سے پہلے مختصر سی جنگ بھی امام نے کی۔ اچھا جب مدینے سے نکل رہے تھے تو جناب محمد حنفیہ کو فرمایا تھا میں مدینے سے اس لیے جا رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ دربار میں ولید سے فرما کے آئے تھے، ولید یزید وہ ہے رجل الفاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ، یزید جو مرد فاسق ہے، شرابی ہے اور نفس محترمہ کا قاتل۔ دربار میں یہ فرمایا کہ مجھ ایسا اس جیسے کی بیعت وہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور گھر میں آ کے کیا فرمائے میں امت کی اصلاح کے لیے۔ میں کہوں گا مولا وہاں فرمایا یزید کی بیعت میں اس لیے نہیں کرتا کہ یزید یہ ہے، اور یہاں فرمایا میں امت کی اصلاح کے لیے۔ مولا آپ فرمائیں میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا ساتھ ہی میرے مولا نے فرمایا اسیرو بسیرت جدی و اخی و ابی علی ابن ابی طالب، میں پابند ہوں نانا کی سیرت کا، بھائی کی سیرت کا، بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت کا۔ توجہ ان تینوں جملوں کو ذہن میں رکھیں۔ حسین گھر سے نکلے امت کی اصلاح کے لیے، اصلاح کے لیے، پابند کس کی ہے؟ نانا کی سیرت کے،
ٹھیک ہے، اب نانا کی سیرت بھی دیکھو اور کربلا میں حسین کا ایک ایک قدم بھی دیکھو۔ میں نانا کی سیرت اہل سنت کتاب سے پڑھنے لگا، توجہ ہے۔ میرا پہلے سوال یہ ہے، یہ جو نکلے امت کی اصلاح کے لیے تھے، تو امت جو مقابلے میں آئی، حسین نے تلوار کیوں اٹھائی؟ مولا تبلیغ کریں، ان کی اصلاح کریں، اور آپ نے قوم اشقیاء کے آگے تلوار اٹھا کے جنگ کی، نکلے آپ امت کی اصلاح کے لیے تھے۔ اصلاح کے لیے لڑا تھوڑی جاتا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اگر دل ہو تو میں پڑھوں نبی کی سیرت کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے بھائیوں کی 6 کتابیں سیاہ ستہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں ایک کتاب ہے سنن نسائی، اس کتاب کے لکھنے والے ہیں امام نسائی، جو اہل سنت کے امام نسائی۔ امام نسائی کی ایک اور کتاب ہے خصائص امیر المومنین۔ اس کتاب میں امام نسائی نے 110 حدیث علی کی شان میں لکھی ہے۔ اس کتاب لکھنے کی پاداش میں امام نسائی کو اہل شام نے پسلیہ امام نسائی کی توڑ دی، جن کی وجہ سے شہادت واقع ہوئی۔ توجہ، تعارف ہو گیا مختصر سا؟ یہ ہے اہل سنت کے امام جنہیں محبت علی میں مارا گیا، ان کی کتاب ہے خصائص امیر المومنین۔ میں یہ روایت وہاں سے پڑھنے لگا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی ایک صحابی، وہ کہتے ہیں کہ مرتبہ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا، میں ایک مشکل میں تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں ایک مشکل میں پریشان ہوں، اس مشکل کا حل کے لیے میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا تو کس کے پاس جاؤں گا؟ نبی نے فرمایا پوچھو کیا ہے؟ بریدہ صحابی نے نظروں کو جھکایا، سر نیچے کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ جب علی کے فضائل پڑھتے ہیں میرے دل میں علی کا بغض آتا ہے، میں بہت پریشان ہوں کہ میں کیا کروں، پریشانی دور کرنے کی خود کوشش کرتا ہوں مگر نہیں کر پاتا۔ اب میں نے سوچا میں آپ کے آگے یہ مسئلہ پیش کروں۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا نبی خاموش، کہتے ہیں میری نظریں نیچے تھی، بڑی توجہ چاہتا ہوں، نظریں نیچے تھی اور نبی خاموش۔ میں نے پھر کہا یا رسول اللہ کچھ تو بولیے، آپ کی خاموشی میری پریشانی میں اضافہ کر رہی ہے، میں جب بھی آپ کی زبان سے علی کے فضائل سنتا ہوں تو میرے دل میں علی کے بارے میں بغض، حسد، کینہ، نفرت پیدا ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ کہتے ہیں نبی پھر خاموش۔ میں نے پھر نظریں اٹھائیں، سردی کا موسم تھا مگر نبی کے چہرے پہ پسینہ، بدن پہ پسینہ، میں نے سر اٹھا کے میں خوفزدہ ڈر گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے مشکل کا حل بتائیے، میں جب علی کے فضائل سنتا ہوں تو دل میں بغض علی آتا ہے، کیا کروں؟ کہتے ہیں نبی خاموش۔ اس کے بعد میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ میں سمجھ گیا، آپ یوں کریں اپنا ہاتھ آگے کریں تاکہ میں دوبارہ کلمہ پڑھوں۔ روایت میں ہے نبی نے ہاتھ آگے کیا، اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا۔ اس کا مطلب نبی جانتے ہیں جو بغض علی دل میں رکھے وہ مسلمان نہیں۔ یہ ہے نبی کی سیرت، سنی کتاب سے بتا دی جا کے دیکھ لینا، جو بغض علی دل میں رکھے وہ مسلمان نہیں۔ امام کے جوان مارے گئے، امام نے جنگ نہیں کی، علی اکبر مارے گئے تلوار نہیں اٹھائی، قاسم مارے گئے تلوار نہیں اٹھائی، سارے مارے گئے، حسین اکیلے رہ گئے۔ اب گئے خیمہ میں، نانا کی ناکہ پہ سوار ہوئے، نانا کا امامہ سر پہ پہنا، ناکے پہ سوار ہو کے حسین نے خطبہ دیا، حجت تمام کی، فرمایا بتاؤ فلاں ابن فلاں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں نبی کے شانوں پہ بیٹھ کے مدینے کی گلیوں کی سیریں کرتا تھا؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ او فلاں ابن فلاں، تو نے نہیں دیکھا حالت سجدہ میں پشت رسالت پہ آیا؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ پھر فرمایا تم پر میری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر خود ہی جواب دیا ہوگا بھی نہیں، کیونکہ تمہارے شکموں میں لقمہ حرام ہے، جب حرام اندر آئے تو ہدایت اثر نہیں کرتی۔ اب امام نے فرمایا جب تم دیکھتے ہو کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، تمہارے نبی کا فرزند، اب بتاؤ کیا میں نے نانا کی شریعت میں تبدیلی کی، ترمیم کی؟ نہیں۔ کیا نبی کے حلال کو حرام کیا؟ کہتے نہیں۔ کیا نبی کے حرام کو حلال کیا؟ کہتے نہیں۔ اب حسین نے فرمایا پھر بتاؤ میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ اب انہوں نے کہا بغضاً لأبیک،
تیرے باپ کے بغض کی وجہ سے۔ اب حسین نے تلوار اٹھائی، حسین نے بتا دیا امت کی اصلاح کر رہا تھا، کافروں سے جنگ کر رہا۔